سلمان صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی کہ پی ٹی آئی کی سیاسی طاقت ان کا سوشل میڈیا ہے یا پھر یہ اب ان کی کمزوری بن چکا ہے، اس پر کوئی قابو پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ یہ ایک وقت میں پی ٹی آئی کی سیاسی طاقت تھی اور اس پہ کوئی دو آرا نہیں کہ آپ کی حکومت اور ریاست کو کسی حد تک یہ دباؤ میں لائے، اور اب وہی سوشل میڈیا جو حکومت کے خلاف استعمال ہو رہا تھا اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے خود پی ٹی آئی پھنسی نظر آ رہی ہے، اور ان کے جو جیل سے باہر ذمہ داران ہیں ان سے زیادہ مؤثر سوشل میڈیا پر وہ ایکٹیوسٹ ہیں، وہ جسے چاہتے ہیں ٹارگٹ کرتے ہیں، جس کا گراف اوپر لے جانا چاہتے ہیں اوپر لے جاتے ہیں، جس کا نیچے لے جانا چاہتے ہیں نیچے۔ مگر اگر یہ کہا جائے کہ عملاً اس وقت جو پی ٹی آئی کی جیل سے باہر کی سیاست ہے ان کے ہاتھ میں ہے، تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں، اور خود ان کے پارٹی کے ذمہ داران بھی اب یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہماری پالیسی پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ کل آپ نے ایک سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ جی کیا پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں وہ سوشل میڈیا پارٹی لیڈر جو ہیں وہ اس حوالے سے کوئی، میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جب وہ اپنے مکتوبات لکھتے ہیں اور جس میں پاکستان کے آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہیں، دیگر اداروں کو، وہ ایک دفعہ کہیں نا کہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پاکستان کی ریاست یا ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرے گا وہ ہمارا نہیں ہے، تو اس کے اثرات نظر آ جائیں گے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مکمل حمایت حاصل ہے پی ٹی آئی جی بالکل، سوشل میڈیا لنک کو؟ یہی آپ کو دیکھیں، اس سے پہلے میں نے آپ یاد ہوگا کہ جب امریکہ کے اندر پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے خلاف مظاہرہ ہوا تھا تو میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اس کو تائید حاصل ہے، اور جیل کے اندر سے بھی یہی تائید حاصل ہے، جبکہ اس وقت بھی ان کی پارٹی کے ذمہ داران یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری تائید قطعی نہیں ہے، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اگلے دن اس کی تائید نظر آ گئی تھی۔ سوشل اگر آج کی کیفیت جو پی ٹی آئی کی بیچارگی کی صورتحال سے دو چار ہے، تو اس کی اور جو بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں ایک بڑی وجہ جو سوشل میڈیا کی ان کی اسٹریٹجی بھی ہے۔ جب تک یہ سوشل میڈیا کو اپنے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو کسی پالیسی کا پابند نہیں بنائیں گے، ایک غیر یقینی صورتحال سے خود پارٹی بھی دو چار رہے گی اور ان کی پارٹی لیڈرشپ بھی۔ سلمان صاحب، اس ٹریڈ وار کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چین نے اس کا اثر کیا لیا ہے کہ آپ چینی پریزیڈنٹ شی نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے اپنی معیشت کو سمندر قرار دیا ہے، انہوں نے کہا یہ تالاب نہیں ہے کہ ایک طوفان سے تالاب اڑ جائے گا، یہ سمندر ہے اور سمندر ہی رہے گا۔ دیکھیں، یہ 14% ہیں برآمدات، اور یہ چین کے اندر خود امریکی کمپنیز بھی ہیں جو وہاں پر آ کے ایپل اور دیگر کمپنیز درجنوں کی تعداد میں کام کر رہی تھیں۔ اور ابھی جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے نا کہ خان صاحب بھی پاکستان کے اندر نئے پاکستان کی بات کرتے آئے تھے، لیکن نیا پاکستان ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا، اور ٹرمپ صاحب انپریڈکٹیبل آدمی ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ ہر آنے والے دن کے اندر وہ ایک بڑا آرڈر کرتے ہیں۔ جیسے انہوں نے جب ٹیرف کا اعلان کیا تو ایک دفعہ تو دنیا میں بھونچال آ گیا، پھر 90 دن کے لیے انہوں نے اسے سسپینڈ کر دیا۔ وہ ایک بڑے کرائسس سے دو چار ہو چکے ہیں اور چین پہ وہ اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ آپ کو یاد نہیں کہ ماضی میں بھی جب وہ بستی اقتدار آئے تھے اس وقت بھی وہ چین کو چیلنج کرتے نظر آ رہے تھے، تو اس وقت بھی چین نے چائنا ہی کیوں ہدف ہے امریکہ کا؟ جی چائنا امریکہ کا ہدف کیوں؟ چائنا ہدف اس لیے کہ چائنا ایک بڑی پاور بن رہا ہے امریکہ کے مقابلے میں، اور امریکہ جو بڑی پاور تھا وہ تحلیل ہو رہی ہے اندر سے۔ بات یہ کہ جو لوگ صدر ٹرمپ کو برسر اقتدار لے کے آئے تھے وہ سڑکوں پہ کیوں نکلے؟ جو ٹرمپ صاحب کے آنے کی بڑی وجہ تھی وہ معاشی صورتحال تھی، وہ بے روزگاری تھی، وہاں پر مہنگائی تھی، اور لوگوں نے ٹرمپ صاحب کو لے کے آئے، اور ٹرمپ صاحب نے آ کر لگتا یہ ہے کہ وہ کسی تیاری میں نہیں تھے، اور جب تیاری میں برسر اقتدار آتے ہیں نا لوگ، اس کے بعد یہی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ چین کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ چینی پریزیڈنٹ نے، چینی وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ وہ کچھ بھی کر لیں گے، بالآخر انہیں مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا پڑے گا اور یہ سارے اقدامات واپس لینے پڑیں گے۔ آج کی دنیا معیشت کی دنیا ہے، آج امریکہ ایک بہت بڑی عسکری قوت ہو سکتا ہے، لیکن چین ایک معاشی قوت کے طور پہ اوپر رہا ہے۔ چین کی ساری ترجیح اپنی جو ہے معاشی صورتحال ہے۔ انہی ٹرمپ صاحب نے اقتدار میں آنے سے پہلے، آپ کو یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم جنگوں کا خاتمہ کریں گے اور امن کو یقینی بنائیں گے۔ یہ غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اسرائیل کے پیچھے کیا ٹرمپ صاحب اور امریکہ موجود نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو کیفیت ٹرمپ صاحب کے آنے سے امریکہ پہ طاری ہوئی ہے، اس میں امریکہ کو انہوں نے ایک دفاعی محاذ پہ لا کے کھڑا کیا ہے، اور چین کو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ البتہ یہ بات جو آپ کا سوال ہے کہ اس کے اثرات ضرور ہوں گے، دنیا کی سٹاک ایکسچینج پہ اس کے اثرات ضرور ہوئے ہیں، اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔
پاکستان کے لیے موقع بن رہے ہیں. یہ جو 3-4 روز پہلے اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی ہے معدنیات کے حوالے سے, جو اس خطے کے اندر ان کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں وہ اس کانفرنس میں آئے ہیں, انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ پاکستان کے اندر امکانات موجود ہیں اور پاکستان کے ساتھ تجارت ہو سکتی ہے. میرا خیال پاکستان کو اپنے لیے راستہ بنانا چاہیے. ٹھیک ہے.